بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سوال یہ ہے کہ کیا یہ حدیث صحیح ہے؟ مرزائی پیش کرتے ہیں انا خاتم النبیین لا نبی بعدی الا ان یشاء اللہ۔ یہ روایت وہ پیش کرتے ہیں، یقیناً ان کی بہت ساری کتابوں کے اندر بھی ہے۔ یہاں تک تو یہ صحیح روایت کا حصہ ہے، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایت ہے کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، لیکن اس کے بعد والے جو الفاظ ہیں الا ان یشاء اللہ، یعنی مطلب کیا ہے کہ وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا الا ان یشاء اللہ، اللہ کہ اللہ تعالیٰ چاہے۔ تو یہاں سے جو الفاظ ہیں الا ان یشاء اللہ، اس کو محدثین نے لکھا ہے کہ یہ من گھڑت ہے۔ علامہ شوکانی رحمہ اللہ نے الفوائد المجموعہ میں بھی یہ لکھا ہے کہ الا ان یشاء اللہ کی زیادتی موضوع ہے، من گھڑت ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اس حوالے سے دوسرا سوال آیا ہے کہ یہ آیت مبارکہ جو تلاوت کی گئی ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں، جبکہ ہم نے آپ لوگوں سے ہی سنا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے 3 بیٹے عطا کیے تھے۔ تو پھر اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ تو محترم بھائیوں، یہاں جو لفظ استعمال کلمہ استعمال ہوا ہے رجال کا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، رجل کا اطلاق ہوتا ہے بالغ مرد پر، رجل کا اطلاق ہوتا ہے بالغ مرد پر۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو فرزندان گرامی عطا کیے، سب سے بڑے آپ کے فرزند گرامی کا نام نامی اسم گرامی سیدنا حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم ہے، تو وہ بھی بچپن میں فوت ہو گئے۔ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ 2 سال کی عمر میں فوت ہو گئے۔ آپ کے دوسرے فرزند گرامی جن کا نام سیدنا حضرت عبداللہ ہے، جن کا لقب طیب اور طاہر تھا، وہ بھی 1 سال اور چند ماہ کی عمر میں اللہ کو پیارے ہو گئے، بچپن میں فوت ہو گئے۔ آخری آپ کے فرزند گرامی سیدنا حضرت ابراہیم، جو سیدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بطن اطہر سے تھے، تو وہ بھی 17 ماہ 16 یا 17 ماہ کی عمر میں مدینہ طیبہ میں فوت ہو گئے۔ تو آپ کے سلبی اولاد میں سے کوئی بات بلوغت کو نہیں پہنچا۔ تو رجل کا اطلاق عربی زبان میں بالغ مرد پر ہوتا ہے، اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے کوئی بالغ نہیں ہوا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ما کان محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابا احد من رجالکم، کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی بالغ مرد کے باپ نہیں۔ دوسرا سوال یہ لکھا گیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا تھا کہ لو عاش ابراہیم لکان صدیقا نبی، کہ ایک یہ دلیل بھی پیش کی جاتی ہے کہ اگر میرا بیٹا ابراہیم اگر وہ زندہ رہتے تو اللہ کے سچے نبی ہوتے، لکان صدیقا نبی۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا معنی کہ گنجائش تو نکلتی ہے نا کہ اگر وہ زندہ رہتے تو نبی ہوتے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ نبی کی گنجائش تو باقی ہے نا۔ اس کا معنی یہ نہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس روایت کی صحت کے اندر کلام ہے۔ بہت سارے محدثین نے اس روایت کو ضعیف کہا ہے کہ یہ روایت سند کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے، بعض نے اس کو حسن کہا ہے، لیکن اگر اس کو صحیح مان بھی لیا جائے تو یہ لو کلمہ شرط جو ہے اس کے بعد اس کی جزا کا وقوع لازمی نہیں ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے ایک دوسری حدیث اگر ہم ساتھ ملائیں، حضرت سیدنا حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وفات پا چکے، وہ زندہ نہیں رہے تو وہ نبی نہیں بن سکے، اگر زندہ رہتے تو ہو سکتا ہے نبی بن جاتے۔ لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمائی کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہو سکتا تو عمر ابن خطاب ہوتے۔ اور اس روایت کو محدثین نے بالخصوص شیخ البانی رحمہ اللہ نے حسن کہا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو آپ کی وفات کے بعد زندہ رہے، تو اگر نبی ہو سکتے ہوتے تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو زندہ تھے۔ تو جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ نہیں رہے، نبی نہیں بنے، تو اس کا معنی ہے کہ کوئی اور بھی نبی نہیں بن سکتا، اور وہ لوگ اولا تھے۔
آپ صاحب کے پاس وقت نہیں تھا، وگرنہ یہ مرزا کی اگر شکل و شباہت اور تصویر ہی آپ کے سامنے پیش کرتے نا کہ اس کی شکل کیسی تھی، تو اس کی شکل دیکھ کر ہی بندہ کہتا ہے کہ یہ نبی نہیں ہو سکتا۔ کہ اللہ تعالیٰ کے جو نبی ہوتے ہیں عقل و فہم کے اعتبار سے، حسن و جمال کے اعتبار سے، سیرت و کردار کے اعتبار سے پوری کائنات سے اعلیٰ، افضل اور ممتاز ہوتے ہیں۔